شیخ علی مدبر اور ان کی زوجہ اور جتنے بھی مرحوم مومن مومنات ہیں ان سب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ لیجیے محمد علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، طے یہ تھا کہ آج کی مجلس سے کسی اور عالم دین نے خطاب کرنا تھا، لیکن پروردگار کی طرف سے توفیق یہ مجھے حاصل ہو گئی، اور گزشتہ شب شیخ صاحب نے کہا بانی مجلس نے کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. ایک کتاب ہے موسوعۃ الکبریٰ عن فاطمۃ الزہراء، ایک موسوعہ ہے. اس کتاب کے مقدمے میں مؤلف نے ایک روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر محمد وآل محمد صلی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی یا کسی شدائد میں مبتلا ہو جاتے تو کانوا یلتجئون الیہا ویتکررون تحت السماء یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی یا کسی شدائد میں مبتلا ہو جاتے تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آسمان کے نیچے آ جاتے، کھلے آسمان تلے، اور ایک ورد کرتے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. اس ورد کے کرنے کے بعد ان کی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی مشکل حل ہو جاتی تھی. اور جب گزشتہ شب شیخ صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجلس آپ نے پڑھنی ہے، میں نے بھی یا فاطمہ کہا اور قبول کر دیا. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی محبت اور معرفت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ اس مخلوق کی بخشش کی ضمانت ہے، اور اگر انبیاء کو معرفت حاصل ہو جائے تو حصول نبوت و حصول رسالت کا معیار قرار پاتا ہے. امام باقر علیہ السلام نے روایت میں فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها هي الصدیقۃ الکبریٰ علی معرفتها دارت القرون الاولی. یہ بی بی امام نے فرمایا کہ ما تکاملت نبوۃ النبی، کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی یا کسی نبی کو نبوت تب تک نہیں ملی
جب تک فاطمۃ الزہرا کی محبت کا اقرار نہ کرے اور فضیلت کا اقرار نہ کرے۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے، اقرار فضیلت زہرا اور ہے، عرفان زہرا اور ہے۔ عرفان زہرا ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ عرفان زہرا حاصل ہونے کے لیے انسان کا کم سے کم عصمت کبریٰ پر فائز ہونا ضروری ہے۔ ہر نبی کو وہ انبیاء جن سے ترک اولا سرزد ہوا، توجہ کیجیے گا گرامی، انبیاء کی تاریخ ہے، انبیاء کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے انبیاء ہیں کہ جن سے ترک اولا سرزد ہوا، وہ عصمت کبریٰ پر فائز نہیں تھے۔ عصمت تھی لیکن وہ عصمت نہیں تھی جو خاتم النبیین اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور جسے عصمت کبریٰ مل جائے، جو عصمت کبریٰ کے منزلت پر فائز ہو، اسے ترک اولا بھی نہیں ہوتی۔ اور زہرا کی معرفت کما حقہ اسے حاصل ہوتی ہے جو معرفت کے اس درجے پر ہو کہ عصمت کبریٰ کے منصب پر وہ آ جائے۔ لیکن اگر زہرا کی ادنا ترین محبت بھی کسی کے دل میں ہو تو وہ محبت ضمانت ہے اس انسان کی بخشش کا۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کسی کے دل میں زہرا کی محبت ہو اور اسے وہ بخشا ہوا نہ ہو، وہ بخشا نہ جائے۔ اس کی مثال تاریخ ہم کھنگالیں گے تو تاریخ میں ہمیں قصہ واقع ملتا ہے حضرت حر علیہ السلام کا۔ حضرت حر 2 محرم تک تو لشکر یزید میں موجود تھا، اور 10ویں محرم میں آخری دن وہ ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا کہ جس کے بعد حر لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسینی میں داخل ہو گئے۔ علماء کی محفل ہے، توفیق ہدایت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے۔ ہر کسی کو توفیق ہدایت نہیں ملتی، تو ذرا غور کرے کہ کیا وجہ بنی، کیا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے حر لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسینی میں داخل ہو گئے۔ علماء نے 3 وجوہات بیان کیے۔ 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت حر لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسینی میں آ گیا۔ پہلی وجہ، جب 2 محرم الحرام کو امام حسین کربلا پہنچے اور حضرت حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، اور روکنے کے بعد جب نماز کا وقت ہو گیا تو امام حسین نے حر سے کہا کہ اے حر، وقت نماز ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جماعت کھڑی ہو جائے، یہاں پر وقت نماز ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی جماعت کھڑی کرو گے یا مجھ حسین کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ توجہ کیجیے گا ذرا۔ تو حر نے فوراً کہا اے حسین، نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ حر نے لشکر سمیت امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور آپ کو یاد ہے کہ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء و منکر سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو کیا یہ وجہ بنی کہ حر نے حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی کہ جس کی وجہ سے اس نماز نے حر کو حسین کے لشکر میں لا کر کھڑا کر دیا؟ تو ایک اشکال آئے گا، کہے گا کہ بھائی حضرت حر اکیلے تو نہیں تھے جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، پورا لشکر حر تھا جو حسین کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اگر نماز وجہ بنی ہوئی ہوتی تو پورا لشکر منقلب ہو جاتا اور حسین کے ساتھ مل جاتا۔ یہاں لشکر نہیں آیا، اکیلا حر آیا ہے، تو نماز وجہ اس اشکال کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ جب سے امام حسین کربلا میں داخل ہوئے، ہر لحظہ ہر وقت امام وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ امام کی پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طرح یہ لشکر ہدایت حاصل کرے۔ امام نے وعظ و نصیحت کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین کا وعظ و نصیحت شاید حر کے دل پہ اثر ڈالا ہو، اور حر اس وعظ و نصیحت کی وجہ سے امام حسین کے ساتھ شامل ہو چکے ہو، تو اشکال پھر وہی آئے گا کہ ارے حسین نے وعظ و نصیحت اکیلے حر کو نہیں کیا تھا بلکہ پورے لشکر کو کیا تھا۔ اگر اثر ہونا ہوتا پورے لشکر پر اثر ہوتا، حر اکیلے پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو کیا وجہ ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب امام حسین واپس جانے کا ارادہ کیا اور اپنے گھوڑے کو مدینے کی طرف رخ کر دیا
تو فوراً حر نے امام حسین کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا. حر نے امام حسین کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا اور جب پکڑا روکا امام حسین کو تو امام حسین نے ایک جملہ حر کے لیے کہا یا حر سکلت کا امت، تیری ماں تیرے غم میں روئے. جب حر کو یہ امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو فوراً حر نے حسین کی طرف نگاہ کر کے کہا اے حسین ابن علی، اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی یہی کہہ دیتا. اے حسین ابن علی، اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی تو میں حر بھی آپ کے لیے ہی کہتا جو آپ نے میرے لیے کہا ہے. یہ بات کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حر کے دل میں زہرا کی محبت موجزن تھی. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حر لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسین میں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے یا سلمان حب فاطمہ ينفع فی مئات من المواطن ایسر من تلک المواطن عند الموت والقبر والحشر والمیزان والمحاسبہ. اے سلمان، میری بیٹی زہرا کی محبت تجھے 100 مقامات پر فائدہ دے گی. ایسر من تلک المواطن عند الموت، ایک جو مقام ہے جہاں پر زہرا کی محبت کام آئے گی وہ موت کا وقت ہے. اب حر کا موت تو لکھا ہوا تھا کربلا میں ہی، زہرا کی محبت بھی تھی اور زہرا کی محبت نے حر کو لشکر یزید سے نکال کر لشکر حسین میں کھڑا کر دیا. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد. محمد والے محمد بلندر صلوات. دیگر نعرہ صلوات. توجہ ہے زن گرامی، یہ کیسے ممکن تھا کہ جس کے دل میں زہرا کی محبت ہو اور وہ اس کی موت آئے تو ایمان پر اس کی موت نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے کہ موت ہے مخلوق، حیات بھی ہے مخلوق، اور رسول خدا کی روایت کے مطابق موت پر بھی زہرا کی اطاعت واجب ہے اور حیات پر بھی زہرا کی اطاعت واجب ہے. ان ابنتی فاطمہ خیر اہل الارض عنصرا وشرفا وکرما قد كانت مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والانس والطيور والوحوش والملائكة والرسل. میری بیٹی زہرا خیر اہل الارض ہے، اہل ارض میں سب سے بہترین جو مخلوق پروردگار کی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. کانت مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ، یہ سیدہ مفروضہ اطاعت تھی، ان کی اطاعت واجب ہے. کس پر؟ جمیع من خلق اللہ، جس چیز کو بھی پروردگار نے خلق کیا ہے اس پر زہرا کی اطاعت واجب ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ موت مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ حیات مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ جب موت و حیات ہی مخلوق ہے اور اس موت و حیات پر زہرا کی اطاعت واجب ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں زہرا کی محبت ہو اور وہ ایمان پر نہ مرے. حضران گرامی، رسول خدا نے بڑی عجیب روایت کہی ہے، ان ابنتی فاطمہ خیر اہل الارض، 3 چیزوں میں بہتر ہے، عنصرا و شرفا و کرامہ. سب سے جو پہلی فضیلت ہے بہتر کس اعتبار سے ہے؟ عنصر کے اعتبار سے. عناصر اربعہ انسان کی خلقت میں 4 چیزوں کا عناصر ہے. عناصر اربعہ کا آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ 4 عناصر مل کے انسان کا وجود ہوتا ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی زہرا بہترین مخلوق ہے ان 3 چیزوں میں، عنصرا و شرفا و کرامہ. عنصر کے اعتبار سے یعنی زہرا کی جو خلقت ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. توجہ ہے گرامی. اب مجھے اس عنصر میں کیسے زہرا سلام اللہ علیہا تمام لوگوں سے افضل ہے بلکہ انبیاء سے افضل ہے وہ بتانی پڑے گی. 2 قسم کی روایتیں آپ دیکھیں گے کہ زہرا کی خلقت کیسے ہوئی، زہرا سلام اللہ علیہا روئے زمین پر آئے کیسے اور ان کی کیفیت کیسے تھی. تو 2 قسم کی روایتیں ہمارے پاس ہے. پہلی قسم کی روایت وہ روایت ہے جس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول خدا لما عرج بی الی السماء اخذ بیدی جبرائیل فادخلنی الجنۃ فناولنی من رطبها فاکلته. جب میں آسمان پر معراج پہ گیا تو جبرائیل امین نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنت میں داخل کیا، فناولنی من رطبها، اور مجھے جنت کے میوجات اور وہ جو کھجور کے جو درخت جنت میں موجود تھے ان کے قریب لایا. فاکلتہ، پھر میں نے اس کھجور کے درخت سے کھجور کو لیا اور میں نے تناول کیا. روایت کے جملے ہیں کہ اس کھجور کے تناول کرنے کے بعد نور فاطمہ جو جنت کے میوے میں موجود تھا، وہ نور فاطمہ صلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہو گیا. اتنے اہتمام کے ساتھ جب پروردگار نے رسول خدا کو یہ ہدیہ دینا چاہا، یہ تحفہ الہی دینا چاہا پروردگار نے، تو خود پروردگار نے رسول کو معراج پر بلایا اسی لیے تھا تاکہ یہ ہدیہ اور یہ تحفہ دیا جائے. آپ کو اشکال یہ کرے کہ بھائی معراج کا جو واقعہ ہو گیا ہے، معراج کا واقعہ رونما ہونے کے بعد کوئی 4 سے 5 سال کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا دنیا میں آئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ معراج کے بعد 4-5 سال کا عرصہ گزرے پھر فاطمہ زہرا دنیا میں آئے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ روایت یہ کہے کہ معراج سے واپس آئے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اثر صلب رسول اکرم سے رحم حضرت خدیجہ میں منتقل ہو گیا. تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بھائی رسول خدا کا معراج صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، کہ ایک مرتبہ رسول خدا کو معراج نہیں ہوا ہے، بار بار رسول خدا نے معراج کیا ہے. ارے وہ ان کا ہی گھر تھا، جب چاہے آئے جب چاہے جائے. مشکل تو ان کے لیے ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا نے صرف ایک ہی مرتبہ معراج کیا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ معراج نہ ہو بلکہ یہ خاص معراج ہو کہ جسے پروردگار نے رسول خدا کو معراج پر بلایا اسی لیے ہو کہ نور فاطمہ کو منتقل کیا جائے. ورنہ وہ جو معراج جو معروف ہے اس کا جو مقصد ہے اس کا تو قرآن میں ذکر ہے، سنوریہم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم اپنی آیتیں دکھانا چاہتے تھے اس لیے ہم نے رسول کو معراج کروایا. اب اس کو بھی مانیں تو کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سب سے بڑی آیت الہی ہے کہ جسے پروردگار نے آیت کہہ دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ پہلی قسم ہے. اہتمام دیکھیے آپ، یہ سیدہ کی عظمت کو آپ ملحوظ نظر رکھیے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے بل بوتے پر پروردگار نے اس اہتمام کے ساتھ رسول خدا کو معراج کروایا، کیونکہ تحفہ اور جو ہدیہ پروردگار کی طرف سے رسول کو دیا جانا ہے وہ کوئی عام ہدیہ اور عام تحفہ نہیں ہے. یہ پہلی قسم روایات کی ہمارے پاس جو موجود ہے. دوسری قسم روایات کی یہ ہے کہ جب پروردگار نے چاہا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور اثر کو حضرت رسول اکرم کے صلب اثر میں منتقل کیا جائے، تو روایت کے جملے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. رسول اکرم مکے میں ابتح نامی مکان پر، ابتحی اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے ایک یہ ہے کہ ابتحی، رسول ابتحی، ابتح کے رہنے والے. تو ابتح کے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، امیر المومنین حضرت عباس بن عبد المطلب اور چند دیگر اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. اتنے میں اذ هبط الجبرائیل فی صورتہ الاصلیہ، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اذ هبط الجبرائیل فی صورتہ الاصلیہ، اسی مقام پر اصحاب کے ساتھ رسول اکرم تشریف فرما تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اپنے اصلی صورت میں. جبرائیل کے نازل ہونے میں تعجب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بار بار جبرائیل نازل ہوتے تھے. قرآن کی جتنی آیتیں ہیں کون لے کر آیا؟ جبرائیل ہی تو لے کر آیا ہے. تو جبرائیل کے نازل ہونے میں تعجب نہیں ہے، بلکہ تعجب اس میں ہے کہ جبرائیل اپنی اصلی صورت اور اصلی شکل میں آیا. توجہ کیجیے گا عزیزان میں، جبرائیل اپنی صورت اصلی میں آیا. 3 مقاطع،
اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں یہ پوری تاریخ میں آپ کتابوں میں دیکھیے کہ یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے جب رسول خدا پر جبریل نازل ہوتا رہا ہے، صرف 3 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں پر جبریل اپنی اصلی شکل میں آیا ہے. صرف 3 ہی وقت، 3 ہی مرتبہ جبریل آئے ہیں اپنی صورت اصلی میں، اصلی شکل میں. پہلی دفعہ کب حضرت جبریل اپنی صورت اصلی میں آئے؟ غار حرا میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی. پہلی وحی جب نازل ہوئی تو حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں نازل ہوئے. کیا شیعان حیدر کرار اس واقعے کو بھول سکتے ہیں کہ اس غار حرا میں رسول اکرم کے ساتھ امیر المومنین بھی موجود تھے؟ نہج البلاغہ کے جملے ہیں، نہج البلاغہ میں امیر المومنین اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں رسول خدا کے ساتھ موجود تھا. جب وحی نازل ہوئی تو ایک چیخ کی آواز سنی، میں نے ایک چیخ کی آواز سنی. ایسے میں رسول خدا نے فرمایا، یا علی، یہ آواز تم نے بھی سنی ہے کہ فقط میں نے سنی ہے؟ کیا تم نے بھی آواز سنی ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بھی اس چیخ کی آواز سنی ہے. تو ایسے میں رسول خدا نے ایک تاریخی جملہ مولا کائنات کی فضیلت میں بیان کیا، یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى. علی تو وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور ہر وہ چیز سن سکتا ہے جو میں سن سکتا ہوں. انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى. ہر وہ چیز تو دیکھ سکتا ہے جو میں رسول خدا دیکھ سکتا ہوں. وہ پہلی وجہ تھی، پہلا مقام تھا جہاں جبریل اپنی صورت اصلی میں آئے. اور دوسرا مقام جہاں جبریل اپنے صورت اصلی میں نمودار ہوئے، وہ معراج کے وقت سدرۃ المنتہا پر آیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل نے اپنی صورت اصلی دکھائے، اور وہاں پر ایک جملہ کہا ہے کہ اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے. یہ دوسرا مقام تھا جہاں جبریل اپنی صورت اصلی میں آیا. اور تیسرا مقام یہ مقام ہے جہاں پر جبریل اپنے صورت اصلی میں نازل ہوئے. آپ دیکھیں ان تینوں میں سے 2 مقامات کا تعلق فاطمہ الزہرا سے ہے. ایک سدرۃ المنتہا پر، ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر گئے، معراج پر گئے ہیں تو رسول خدا نور فاطمہ کو لے کر کے آئے. ایک سدرۃ المنتہا پر صورت اصلی میں آئے، اور ایک مقام پر اذهبت الجبرائیل فی صورتہ الاصلیہ، جبریل اپنے صورت اصلی میں رسول خدا پر نازل ہو گئے. اور کیا کہا؟ ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام. اے رسول خدا، اللہ آپ کے اوپر سلام کرتا ہے، سلام بھیجا ہے اللہ نے آپ کے لیے. اور وَهُوَ يَأْمُرُكَ أَن تَعْتَزِلَ الْخَدِيجَةَ 40 صباحاً. اور حکم یہ ہے کہ 40 دن تک آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سے دور ہو جائیں. توجہ کیجئے گا حضرت گرامی، کیا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے دور ہو 40 دن کے لیے. یہ آپ اس مقام پر آئے اور حضرت خدیجہ کا ذکر نہ کروں تو مجھے ڈر ہے کہ بروزہ سیدہ شکایت نہ کرے کہ میری ماں کا ذکر کیوں نہیں کیا. وہ خاتون حضرت خدیجہ، وہ خاتون جس سے رسول اکرم بے انتہا پیار کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، اور وہ خاتون جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا. اور وہ خاتون اس قدر مالدار تھی، تجارت ان کی تھی کہ عرب کے رہنے والا ہر انسان حضرت خدیجہ کے دسترخوان پہ پلا ہوا تھا. میں نے کسی کتاب میں پڑھا یا کسی عالم دین سے سنا کہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ حضرت خدیجہ کے دسترخوان پر آتے، کھا پی لیتے، جس برتن میں کھانا دیا جاتا، پرویا جاتا، وہ برتن ہوتا تھا چاندی کا. اور وہ کھانا کھانے کے بعد وہ چاندی کے برتن وہ لوگ جو کھانا کھا چکے تھے وہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے. اتنی مالدار خاتون جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹایا ہے. اور آخری جب وقت آیا حضرت خدیجہ کا، آخر میں کتنا حضرت خدیجہ نے قربانی دی اسلام کے لیے کہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک صرف پتے کھا کر گزارا کرتی رہی. پتے کھا کر، جڑی بوٹیاں کھا کر. وہ سیدہ جس کے دسترخوان سے دنیا پلتی تھی، وہ سیدہ اسلام پر اتنا سب کچھ قربان کیا کہ آخر میں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے آخری ایام شعب ابی طالب میں اس انداز سے گزارا. اس خدیجہ سے 40 دن تک دور ہونے کا حکم پروردگار دے رہا ہے.
تو اندازہ کیجئے کہ کتنا شاق گزرا ہوگا رسول اکرم کے اوپر. اہتمام دیکھیے گا، جو نور، جو ہدیہ پروردگار کی طرف سے رسول اکرم کو دینا ہے، اس اہتمام کو ملحوظ نظر رکھیے گا. حضرت جبریل نے حکم دیا اور حضرت رسول اکرم نے حضرت خدیجہ کے گھر میں بھی نہیں گئے، سیدھا 40 دن کے لیے فاطمہ بنت اسد کے گھر میں 40 دن تک رہے. اور وہ 40 دن اس انداز سے گزارے رسول اکرم نے کہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر قیام اللیل میں، رات بھر عبادت میں مصروف تھے. 40 دن جب عبادت خدا میں زندگی گزاری رسول اکرم نے، تو 40 دن کے بعد پھر جبریل نازل ہو گئے. توجہ کیجیے ناظرین میں. اور جبریل نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اے محمد، صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ ان اللہ تعالی یقرئ علیک السلام وہو یأمرک، اللہ آپ کے اوپر سلام کرتا ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اجعل افطارک هذا اليوم بهذا الطعام، اجعل افطارک بهذا الطعام، آج کا دن کا جو افطار ہوگا وہ آپ اس طعام سے آپ نے افطار کرنا ہے. اور وہ طعام کیا تھا؟ جبریل کو معلوم نہیں کہ وہ طعام کیا ہے، جبریل طعام لے کر نہیں آئے، لیکن جب جبریل نے یہ حکم دیا تو اسرافیل و میکائیل آسمان سے ایک طبق لے کر آئے جس میں کھجوریں تھی، جس میں جنت کے میوجات موجود تھے، وہ لے کر کے آئے اور کہا کہ آج آپ نے اپنے افطار کو اس طعام سے آپ نے افطار کرنا ہے. یہ حکم ہوا اور حضرت جبریل نے حکم دیا کہ اس طعام میں کسی اور کو اپنا شریک نہیں بنانا. امیر المومنین کی روایت ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب یہ طعام لے کر کے آسمان سے جبریل آئے اور میکائیل اسرافیل آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا. امیر المومنین کی روایت، امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ اے علی بن ابی طالب، جاؤ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. توجہ کیجیے حضرت گرامی، کسی کو اندر داخل ہونے مت دینا. اللہ اکبر. وہ نبی جس نے کبھی افطار اکیلے نہیں کیا، وہ کریم ذات جو ہمیشہ اپنے دسترخوان پر مہمان لے کر آتے اور مہمانوں کو ساتھ اپنے دسترخوان پر بٹھاتے، وہ نبی اپنے بھائی علی سے یہ کہہ رہے کہ علی دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو اندر داخل ہونے نہ دے. کیوں؟ ان هذا الطعام محرم الا علی، یہ جو کھانا آسمان سے آیا ہے یہ ہر کسی کے اوپر حرام ہے سوائے میرے. روایت میں موجود ہے حتیٰ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اس دسترخوان سے وہ کھانا کھائے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ وہ میں واقعہ امیر المؤمنین، روایت امیر المؤمنین کی ہے، امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے جی بھر کے کھایا اور جی بھر کے کھانے کے بعد جو چیز بچ گیا، جو تھوڑا کچھ بچ گیا، وہ اسرائیل اپنے ساتھ آسمان پر لے کر کے گیا، حتیٰ کہ بچی ہوئی چیز کو بھی نہیں رکھا، لے کر کے واپس چلا گیا. اور یہ حکم دیا جبریل نے اللہ کی طرف سے، اے رسول خدا، اے محمد، آج افطار کے بعد اگر تم نماز بھی پڑھنا چاہا تو آج کی رات نماز پڑھنا بھی آپ کے اوپر حرام ہے. فَإِنَّ الصَّلَاةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْوَقْتِ، آج کے اس وقت میں نماز بھی آپ کے اوپر حرام ہے. فوراً جاؤ حضرت خدیجہ کے پاس. عزیزان گرامی، حکم پروردگار کے مطابق رسول اکرم نے نماز بھی نہیں پڑھی اور حضرت خدیجہ کے پاس چلے گئے. یوں وہ نور فاطمہ الزہرا صلب محمد سے رحم خدیجہ میں منتقل ہو گئے. عنصرن کے اوپر بات ہو رہی ہے عزیزان گرامی. ان ابنتی فاطمہ خیر اہل الارض عنصرن، عناصر اربعہ انسان کی اور ہے، فاطمہ زہرا کا جدا ہے. فرمایا اور جب نور منتقل ہو گیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے رحم تھر میں، تو آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں، آپ کربلا جاتے رہتے ہیں، زیارتوں میں ایک جملہ کہتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ. میں گواہی دیتا ہوں ہر امام کی زیارت میں، توجہ کیجیے گا گرامی، ہر امام کی زیارت میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی جتنے بھی اجداد، جتنی بھی نسلیں، جن نسلوں سے، جن صلبوں سے آپ منتقل ہو تو یہاں تک پہنچے ہیں، ہر صلب پاک و منزہ اور مطہر ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کبھی بھی کسی بھی لمحے
کسی ایسے سلب میں انبیاء کا نور نہیں رہا ہے جو کافر ہو یا ملحد ہو. موحدین کے سلبوں سے ہوتا ہوا آپ کا نور آیا ہے، چاہے ماں کی جانب سے ہو کہ چاہے باپ کی جانب سے ہو. لیکن عزیزان گرامی، فاطمۃ الزہرا کی زیارت میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. فاطمۃ الزہرا کی زیارت میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ فاطمہ عنصراً تمام کائنات کے لوگوں سے بہتر ہے. توجہ ہی نہیں کیا عزیزان گرامی آپ نے. انبیاء کے لیے پروردگار نے گوارا کیا کہ ان کا نور انبیاء کے سلبوں سے ہوتا ہوا گزرے، لیکن فاطمۃ الزہرا کے لیے پروردگار نے یہ گوارا نہیں کیا کہ فاطمہ کا نور کسی نبی کے سلب میں بھی رہے سوائے محمد مصطفیٰ کے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. کیوں؟ کیونکہ آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملے گا. کیونکہ حضرت موسیٰ اور رسول اکرم کی زندگی میں، کیونکہ بار بار رسول اکرم نے حضرت موسیٰ سے جو تشبیہ دیا امیر کائنات کو اور خود کو، اس میں بھی کچھ فلسفہ ہے نا کہ نہیں؟ ایسے ہی تو بار بار تشبیہ نہیں دیا ہے موسیٰ کے ساتھ علی کو، ہارون کے ساتھ علی کو، اور موسیٰ کے ساتھ اپنے رسول خدا کو. آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ کو جب 40 دن کے لیے، قرآن کی آیت ہے حضرت گرامی، 40 دن کے لیے موسیٰ کو حکم دیا کہ کوہ طور پر آئے لوگوں سے جدا. 40 دن تک موسیٰ نے عبادت کی پروردگار کی، 40 دن تک عبادت کی، 40 دن تک. اور 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ کو تحفے میں کیا ملا؟ توجہ ہے گرامی. حضرت موسیٰ کو 40 دن کی عبادت کے بدلے میں پروردگار نے تحفتاً پیش جو کی ہے وہ ہے تورات. موسیٰ کو تورات دیا 40 دن کی عبادت کے بعد. یہاں رسول خدا کو جو خاتم النبیین ہے 40 دن عبادت کروانے کے بعد جو چیز دی گئی ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فاطمہ 11 ناطقین قرآن کے لیے ظرف مکان ہے. وہ ایک تورات تھا، یہاں 11 ناطقین قرآن اس بطن اثر سے آنا ہے دنیا میں. اس اہمیت کے پیش نظر عزیزان گرامی، پروردگار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے اہتمام سب کچھ ہو گیا. اور اسی عظمت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے پروردگار نے جب یہ ہدیہ پیش کر دیا تو ایک جملہ جو سب سے پہلے کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ سب دینے کے بعد پروردگار نے لفظ استعمال کیا ہے اِنَّا کا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. موضوع میں ہم داخل ہو گئے، وقت ہمارا پورا ہو گیا. لفظ انا جو پروردگار قرآن میں استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرنے کی ایک جو وجہ ہوتی ہے علماء بیان کرتے ہیں، اگر اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو لفظ انا کا انتخاب کیا جاتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ذکر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. اور پروردگار یہاں نور فاطمہ دینے کے بعد عظمت فاطمہ کو بیان کرنے کے لیے لفظ انا کے ذریعے سے پروردگار حق جتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پروردگار نے اگر توفیق دی تو کسی اور دن اس مجلس پر اس میں سورے پر پڑھیں گے. وہ عظمت فاطمۃ الزہرا کی بنیاد کے اوپر پروردگار نے لفظ انا کا انتخاب کیا. اور حضرت موسیٰ کو 40 دن کی عبادت کے بعد تورات دیا، اور یہاں 40 دن کے بعد نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا منتقل ہو گیا. شباہتیں آپ دیکھیں گے تاریخ میں کہ جو حضرت موسیٰ کی قوم نے ان 40 دنوں میں، وہ جو 40 دن حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے، ان 40 دن میں ان قوم کے اوپر کیا مصیبتیں آئی، کیا کیا کچھ کیا، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اور یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس گھر کے اوپر جو مصیبتیں آئی. کسی کے وہم و گمان میں بھی ہوگا کہ 40 دن عبادت کرنے کے بعد پروردگار نے جس تحفے کو رسول خدا کے لیے دیا تھا، اس ہدیہ الہی کے در پر امت آگ لے کر آئے گی. اجرکم علی الزہرا. عزیزان گرامی، یہ ایام
کسی بھی حال میں کسی بھی طور کربلا کی مصیبتوں سے کم نہیں ہے، کسی بھی طور پر۔ کربلا میں اگر خیمے جلائے گئے تو یہاں در جلایا گیا۔ کربلا میں اگر کسی بیٹی کو باپ کے غم میں رونے کی وجہ سے تمانچے مارے گئے تو یہاں ایک بیٹی پر تمانچے مارے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، کربلا میں اگر 6 مہینے کے اصغر کے حلقوم پر تیر لگا تو یہاں محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو، مقتل کی کتابوں میں چند شباہتیں کربلا والوں کا سیدہ کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اس میں سے پہلی کچھ شباہتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ عزادارو، جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا اور سیدانیاں جب واپس قید سے واپس لوٹ کے جب مدینے میں پہنچے ہیں تو مدینے والے ان بیویوں کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر آئے، اور ان استقبال کرنے والوں میں ایک شخص تھا محمد حنیفیہ، جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں۔ محمد حنیفیہ آگے بڑھے استقبال کے لیے، یہ چاہتا کہ میں اپنے بھتیجے زین العابدین سے ملاقات کروں۔ محمد حنیفیہ آگے بڑھے اور ایک بوڑھے شخص سے کہنے لگے کہ میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ تو جواب دیا، ارے چچا جان پہچانا نہیں، میں آپ کا بھتیجا سجاد ہوں۔ تو محمد حنیفیہ نے فوراً کہا، ارے سجاد یہ کیا ہو گیا؟ 24 سال کی عمر ہے آپ کی، اتنے بوڑھے ہو گئے؟ تو سجاد نے جواب دیا، چچا جان الشام الشام الشام۔ عزادارو، یہ کربلا کا واقعہ تھا۔ مدینے میں بی بی 18 سال کی تھی، 18 سال کی بی بی تھی۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ جب گھر سے نکلتی تو عصا کے سہارے چلتی تھی۔ پوچھا ہوگا نا کسی نے، سیدہ یہ کیا ماجرا ہے؟ 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو چکے ہیں اور ہاتھ میں عصا ہے، تو بعید نہیں کہ سیدہ جواب دے، صبت علیہ مصائب۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو، ایک اور شباہت کربلا کا سن لیجئے سیدہ کی ذات سے۔ عزادارو، جب روایت میں مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سید سجاد کی شہادت ہو گئی تو امام محمد باقر علیہ السلام سید سجاد کو غسل دینے لگے۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ سید سجاد کی چیخ بلند ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام باقر سے کہ مولا کیا ماجرا ہے کہ آپ بلند آواز میں رونے لگے؟ تو امام باقر نے جواب دیا، ارے 40 سال بعد میں نے دیکھا میرے بابا کے پشت پر توق کے نشان۔ ان کوڑوں کے نشان ہیں جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک برسائے گئے۔ ہاں عزادارو، یہ شباہت دیکھ لیجئے، یہاں مدینے میں امیر المومنین سیدہ کو غسل دے رہے ہیں۔ صابر امام غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ کے رونے لگے۔ سیدہ زینب نے اپنے بابا علی سے پوچھا، بابا کیا ماجرا ہے کہ آپ چیخ کے رونے لگے تھے؟ تو سیدہ زینب سے امیر المومنین نے کہا، بیٹی زینب، میں نے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، میں نے تیری ماں کے ہاتھوں پہ وہ نشان دیکھے جو کوڑوں سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔